يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء صدق اللہ العظیم۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا اسلام میں سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الاشراک باللہ، دین اسلام کے اندر سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ کوئی بندہ اٹھ کر اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتا ہے۔ شریک ہونا کیا ہے؟ یہ نہیں کہ اللہ کو ماننا نہیں، اللہ کو بندہ مانتا ہو، اس کی عبادت بھی کرتا ہو، لیکن اس کے ساتھ کسی اور کو بھی پوچھتا ہو، یہی تو شرک ہے۔ یعنی بالفاظ دیگر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ بات کافی نہیں ہے کہ کوئی شخص یہ کہے کہ میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں۔ اگر کوئی بندہ یہ عقیدہ رکھے اور صرف یہ کہے اور یہ کرے کہ میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں، یہ بات کافی نہیں ہے، یہ بات پوری نہیں ہے۔ پوری بات یہ ہے کہ میں صرف اللہ کی عبادت کرتا ہوں۔ اس لیے اللہ پاک نے پورے قرآن کا خلاصہ جو آیت ہے ایاک نعبد میں ایاک کو پہلے کیا ہے۔ ایاک مفعول بنتا ہے اور مفعول عربی گرامر میں فعل اور فاعل کے بعد میں آتا ہے۔ فعل کے بعد اس کی جگہ ہے، لیکن جب وہ پہلے کر دیا جائے تو اس کے اندر تاکید پیدا ہو جاتی ہے۔ تو ترجمہ یہ ہے ایاک نعبد، خاص تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں۔ جو بھی کرتا ہے نا وہ شرک کرتا ہے، یعنی اللہ کی کرتا ہے عبادت لیکن وہ ساتھ کسی اور کی بھی کرتا ہے۔ وہ مشرکین مکہ جو تھے وہ بتوں کو پوجتے تھے اور وہ یہ عقیدہ رکھتے تھے۔ قرآن پاک میں اللہ پاک نے اس بات کو لکھا ہے کہ وہ کہتے تھے ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے مگر صرف اس لیے ان کے سامنے ماتھا ٹیکتے ہیں کہ یہ ہمیں بت یہ ہمیں اللہ کے قریب کرتے ہیں۔ ہم ان کی عبادت نہیں کرتے، ہم عبادت اللہ ہی کی کرتے ہیں، لیکن ان کے سامنے ہم سجدہ اس لیے کرتے ہیں کہ ہماری ان کے سامنے اور ان کی اللہ کے سامنے۔ یہ شرک تھا ان کا، اور اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روکا تھا کہ یہ شرک ہے، اللہ کے ساتھ کسی اور کو شامل نہ کرو۔ تو میرے بھائیوں، شرک جو ہے نا اس کی بھی 3 قسمیں ہیں۔ جیسے توحید کی 3 قسمیں ہیں، اس کا مفہوم مخالف اور اس کا برعکس جو ہے وہ شرک ہے، اس کی بھی 3 قسمیں ہیں۔ یعنی توحید یہ ہے کہ اللہ کی ذات میں اس کو یکتا اور اکیلا ماننا کہ وہ ذات واحد ہے اور اکیلی ہے، اس کی ذات میں کوئی شریک نہیں۔ اگر کوئی شخص اس کی ذات میں کسی اور کو شریک کر دیتا ہے تو وہ تو شرک فی الذات ہو جائے گا، اللہ کی ذات میں شرک ہو جائے گا۔ یعنی کوئی جیسے عیسائی کہتے ہیں وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى مسیح ابن اللہ، یہودیوں نے کہا عزیر اللہ کے بیٹے ہیں علیہ السلام، استغفر اللہ، وقالت النصارى مسیح ابن اللہ، اور نصارہ مسیحیوں نے عیسائیوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ یعنی انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کی ذات میں شریک کر دیا۔ اور آج کے دور میں بھی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کو یہ سمجھتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کی جو ذات پاک ہے وہ استغفر اللہ نعوذ باللہ اللہ ہی ہے، وہی جو اتر آیا زمین پر مصطفیٰ ہو کر، یعنی عرش معلیٰ پر جو اللہ ہے اسی میں سے نکلا ہوا ایک نور نیچے اتر آیا۔ تو یہ شرک ہے اللہ کی ذات میں۔ اللہ قل هو اللہ احد، اللہ واحد ہے اور یکتا ہے، اکیلا بھی ہے، الواحد الاحد ہے، الواحد ایک ہے، الاحد یکتا ہے کہ اس جیسا بھی کوئی نہیں۔ اور ایسے ہی شرک یہ ہے کہ عبادات میں سے کوئی عبادت اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے کر دی جائے، یا اللہ کی عبادت کی جائے اور اس کے اندر کے ساتھ کسی اور کو بھی شریک کیا جائے۔ یعنی نماز عبادت ہے اور ایک بندہ جا کے کسی
جگہ پر کسی درگاہ پہ جا کے وہ وہاں پر جا کے نماز پڑھتا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ نماز تو میں اللہ کے لیے پڑھ رہا ہوں اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے یہ درگاہ بھی شامل ہو جائے گی، تو یہ اس نے اس نماز میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کر دیا۔ سجدہ انسان کر دے کسی کو اور کہے میں اللہ کو سجدہ کر رہا ہوں، لیکن کسی کے سامنے بھی جھکا ہوا ہے تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کر دیا۔ ایسے ہی اللہ کی اسماء و صفات جو ہیں اس کے اندر کسی کو شریک کر دیتے ہیں، جیسے اللہ کی صفت ہے الشافی، وہ شفا دینے والا ہے، اور بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ فلاں بھی شفا دیتا ہے، فلاں بھی شفا دیتا ہے، وہ بھی شفا دیتا ہے، یہ بھی شفا دیتا ہے، تو وہ اللہ کہتے ہیں اللہ شفا دیتا ہے لیکن ساتھ یہ بھی شفا دیتے ہیں، تو یہ اللہ کی صفت میں شریک کر دی۔ اللہ کا نام ہے الرزاق، رزق دینے والا، تو وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ رزق دینے والا ہے، لیکن اس کے ساتھ وہ سمجھتے ہیں کہ فلاں 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 وہ بھی رزق دیتے ہیں، تو یہ اللہ کی صفت کے اندر شرک ہو جائے گا۔ لہذا میں نے شرک کی تفصیل تھوڑی سی پہلے کر دی ہے، اب سنیں یہ آیت جو اس سپارے کے اندر خصوصی طور پر اللہ پاک نے ذکر فرمایا ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ کا یہ فیصلہ ہے کہ بے شک اللہ معاف نہیں کرے گا اس کو کہ جس نے اس کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک کیا، اس کی عبادت میں کسی کو شریک کیا، اس کی صفتوں میں جس کو شریک کیا، جس نے شرک کیا اللہ پاک اس کو ہرگز معاف نہیں کرے گا۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اور اس کے علاوہ اللہ جس کو چاہے گا معاف کر دے گا۔ یعنی شرک کے علاوہ جتنے بھی گناہ ہیں، جتنے بھی گناہ ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کی معافی کر سکتا ہے، کر دے گا، لیکن یہ اس کا فیصلہ ہے کہ وہ شرک کو ہرگز معاف نہیں کرے گا۔ تو اس لحاظ سے میرے بھائیوں شرک کو سمجھنا چاہیے، شرک کو سمجھتے رہنا چاہیے، اور عقیدہ توحید بھی سنتے رہنا چاہیے تاکہ ہمارا عقیدہ توحید والا ہو، اور انسان اگر توحید کے عقیدے پر فوت ہو، بڑا بھی گنہگار ہو بالآخر جنت میں ضرور جائے گا۔ جس کے دل کے اندر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا اور عقیدہ توحید ہوگا وہ جنت میں ضرور جائے گا۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شیطان کے متعلق فرمایا ہے لعنہ اللہ، لعنت ہو اللہ کی شیطان پر۔ وقال لأتخذن من عبادك نصیبا مفروضا، اس نے کہا کہ میں تیرے بندوں میں سے ضرور ایک فرضی ایک مقررہ حصہ لوں گا، تیرے بندوں میں سے ضرور میں کچھ کو بھٹکا کر اپنے ساتھ ملا لوں گا، اور ضرور میں ان کو جہنم کا راستہ دکھاؤں گا۔ اور آگے اس نے کہا کہ کیسے، یہ توجہ طلب بات ہے، جن کو نیند آ رہی ہے وہ بھی ذرا تھوڑا سا جاگ کے بیٹھیں، یہ بڑی توجہ طلب بات ہے۔ اس نے کہا میں کیسے ان کو بھٹکاؤں گا، وَلَا أُضِلَّنَّهُمْ، میں ضرور بالضرور ان کو گمراہ کروں گا، وَلَا أُمَنِّيَنَّهُمْ، میں ضرور ان کو خواہشیں دلاؤں گا، وَلَا آمُرَنَّهُمْ، میں ضرور ان کو گناہوں کا حکم دوں گا، فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ، اور یہ جانوروں کے کانوں کو کاٹیں گے، ان کے کانوں کے اندر سوراخ کریں گے، فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، اور میں ضرور ان کو اس بات پر لاؤں گا کہ یہ اللہ کی تخلیق کے اندر جو ہے وہ رد و بدل کریں گے۔ اسے 4-5 بار کہ میں ضرور گمراہ کروں گا، ضرور ان کو میں خواہشیں دلاؤں گا، ضرور ان کو میں اس بات پر لاؤں گا کہ یہ جانوروں کے کانوں کے اندر سوراخ کریں گے۔ اس بات کی میں وضاحت کرنا چاہوں گا، مشرکین مکہ اپنے کچھ جانوروں کو اپنے بتوں کے نام پر چھوڑ دیتے تھے اور ان کے کانوں کے اندر سوراخ کر دیتے تھے، ان کے کانوں کو کاٹ دیتے تھے یا ان کے کانوں کو چیرا دے دیتے تھے، جو اس بات کی نشانی ہوتی تھی کہ یہ فلاں درگاہ اور فلاں جو ہے وہ دربار اور فلاں بت کے یہ نام کا جانور ہے، وہی کاٹ دیتے تھے۔ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو یاد ہے کہ ہمارے دین میں یہ کہا گیا ہے کہ جب تم نے قربانی کرنی ہے تو اس وقت اس کے کان دیکھ لو، اس وقت اس کے کان دیکھ لو کہ اس کان کے اندر سوراخ تو نہیں، کان کٹا ہوا تو نہیں، کان چرا ہوا تو نہیں، کہ اس جانور کے اندر یہ عیب ہے کہ اگر اس کو کسی اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر چھوڑا گیا ہے۔ وہ یہ کہا کرتے تھے کہ یہ جو ہے پہلا جو جانور پیدا ہوگا، بچہ جانور دے گا، وہ ہم اپنے فلاں بت کے نام پر اس کو وقف کریں گے، اور اس طرح کی ان کی خرافات تھیں۔
تو یہ شیطان نے اس وقت کہا تھا اللہ پاک سے، اس نے چیلنج میں کہا تھا کہ میں ضرور بے ضرور انسانوں کو اس بات پر لاؤں گا اور وہ ایسی ایسی حرکتیں کریں گے۔ اور ایک بات بڑی توجہ طلب ہے اور آخری بات ہوگی، فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، میں ضرور بے ضرور ان کو اس بات پر لگاؤں گا کہ اللہ کی خلق کو یہ تبدیل کریں گے۔ اللہ کی خلق کی تبدیلی کے آج بہت بڑی مثال جو ہے نا وہ ٹرانسجینڈر ہے۔ یہ جو پچھلے دنوں میں رولا بڑا پڑا ہوا تھا نا ٹرانسجینڈر کا، کہ اللہ پاک نے ایک بندے کو مرد بنایا ہے اور وہ مرد کے اعضاء کٹوا دیتا ہے اور اس کے اندر وہ آپریٹ کرواتا ہے اور اپنے آپ کو وہ عورت بنانا چاہتا ہے، اور اللہ نے ایک کو عورت بنایا ہے اور وہ مرد بننا چاہتی ہے۔ وہ اللہ کی خلق کو بدلتی ہے، اللہ نے جو تخلیق کیا ہے اس کے اندر وہ تبدیلی پیدا کرتی ہے۔ یہ سراسر شیطان کا وہ کام ہے جو اس نے اللہ کے دربار میں چیلنج کے ساتھ کہا تھا، فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، میں ضرور بے ضرور ان کو اللہ کی خلق میں تبدیلی پر لگاؤں گا۔ اللہ پاک فرمائے لعنت ہو اس شیطان کے اوپر، یعدہم ویمنیہم، وہ ان سے وعدہ کرتا ہے اور ان کو خواہشیں دلاتا ہے۔ اولئک مأواہم جہنم، یہی وہ بہت بد نصیب ہیں مشرک جن کا مأوا اور جن کا ملجا اور جن کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا، اور ان کے برعکس وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، ایمان لے آئے اور نیک اعمال کیے، اللہ پاک فرماتے ہیں میں ان کو جنتوں کے اندر داخل کروں گا، باغوں کے اندر داخل کروں گا جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی، اس کے اندر وہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ وعد اللہ، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ پاک فرماتے ہیں اللہ سے زیادہ سچی بات کس کی ہو سکتی؟ لہٰذا ایمان والے اور نیک اعمال کی زندگی گزارنے والے وہ اس بات پر یقین رکھیں، اعتماد رکھیں، اطمینان رکھیں، اللہ پر بھروسہ رکھیں، اللہ پر یقین رکھیں، ضرور بے ضرور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو جنتوں میں داخل کرے گا۔ اور جو مشرک ہے، جو شرک کے اوپر جو ہے وہ زندگی گزار رہا ہے، اللہ کا یہ فیصلہ ہے کہ ضرور بے ضرور اس کو جہنم کا ایندھن بنا دے گا۔ تو اس لحاظ سے میرے بھائیوں، عقیدہ توحید کی محفل جہاں ہو، جہاں درس توحید کا ہو رہا ہو، جہاں پر ایک کورس ہو رہا ہو توحید کا، ایک کتاب پڑھائی جا رہی ہو توحید، عقیدہ توحید کی بنیاد پر، اس کے اندر خود بھی شامل ہوں، اس کے اندر اپنے گھر والوں کو بھی شامل کریں، اپنے بچوں کو وہاں داخل کروائیں، کم از کم عقیدہ توحید ضرور سکھائیں اپنے بچوں کو، اپنے کنبے قبیلے کو، اپنی فیملی کو، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے عقیدے کے اندر شرک ہو اور اللہ اس کو جہنم کا ایندھن بنا دے۔ قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچانا ہے، اپنے بچوں کو بھی جہنم سے بچانا ہے، اپنے گھر والوں کو بھی جہنم سے بچانا ہے، اور جہنم کا بچاؤ یہی ہے کہ ہم عقیدہ توحید سکھائیں اور ان کو شرک سے بچائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔